کشمیریوں کی آزادی کے لیے پہلے قوم کو آدھا گھنٹہ کھڑا رکھا گیا، پھر ترانے بجائے، جمعے کے جمعے احتجاج کیا، پھر اقوام متحدہ میں جا کر مودی کو ووٹ دیا اور بالآخر کشمیر کے وزیر اعظم کو غداروں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ تو یہ ہے کارنامہ تبدیلی سرکار کا۔ اس سے زیادہ شرم کا اور ڈوب مرنے کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہماری خواہشیں اتنی بے لگام ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنے اور پرائے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر پہلے ہاتھوں سے نکل گیا، کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا الزام لگا کر اب ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ یا تو مقدمہ کروانے والے احمق ہیں یا پھر قومی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو پوری دنیا میں کشمیر کا فیس ہے، ایکچول تو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے جو کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑتا ہے، سمبولک ہے، تو ان کے خلاف غداری کے مقدمے سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو جو خوشیاں ملی ان خوشیوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اب کسی نے دانستہ کیا یا نادانستہ کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر کس منہ سے دنیا میں جا کر کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے؟ یعنی جس نے کشمیر کا مقدمہ لڑنا تھا یا لڑنا ہے اس کو ملزمان کی صف میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی عقل مندی کا کھیل نہیں ہے۔ اور اگر تقریریں سننے پر ہی غداری اور بغاوت کا مقدمے بن رہے ہیں تو اس حساب سے تو پھر پوری قوم غدار ہو گئی، کیونکہ یہ تقریر تو موسٹ آف یعنی پاکستانیوں کی اکثریت نے سنی، بلکہ وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ نے سنی، حکمران جماعت کے لوگوں نے سنی ہوگی اور تمام ترجمانوں نے بھی سنی ہوگی۔ اسی لیے تو ہر گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرنے آ رہا ہے اور اس تقریر پر رد عمل دے رہا ہے۔ تو کیا ان پر بھی اسی قسم کا لیبل لگایا جا سکتا ہے؟ تو نواز شریف کی تقریر ویسے بھی پبلک گیدرنگ کے لیے نہیں تھی، اور محض تقریر سننے پر مقدمے بنانا یہ ہماری سیاسی روایت کا بدقسمتی سے حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں اور شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ گفتگو کر رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ۔ کل وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ غیر ملکی یا بھارتی لوگ جو ہیں وہ مل رہے ہیں مریم نواز سے آ کر۔ اس پر آج وزیر خارجہ سے بھی سوال کیا گیا کیونکہ وہ زیادہ ریلیونٹ آدمی ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ کون کون کہاں سے آیا اور کس سے ملتا رہا، تو یہ سوال ان سے پوچھا گیا۔ واچ دس۔ کہ ایک الزام یہ لگا دیا گیا کہ مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں دو ملاقاتیں کی ہیں انڈین شہریوں سے۔ نون لیگ پوچھ رہی ہے ایک تو الزام غلط ہے، اور بتائیں کہ کیسے کی ہے، کون ویزے پر آیا تھا، کون ہے؟ سب آپ کے علم میں ہے بطور وزیر خارجہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، میں تو کوئی ایسی بات جو مصدقہ نہ ہو اور جس پر مجھے اطمینان نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بلا وجہ بیان بازی کا شوقین نہیں ہوں، میں بلا وجہ کسی کی پگڑی اچھالنے کا قائل نہیں ہوں، یہ میرا وتیرہ نہیں ہے۔ تو وہ بات جس کی مجھے تسلی نہ ہو میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ اور کوئی ایسی آمد و رفت بھی نہیں ہو رہی ہے ایجنسیوں کی طرف سے بھی؟ کوئی آپ کو نہیں بتایا گیا کچھ بھی نہیں، یا فارن آفس نے کوئی ویزا ایشو کیا، ایسا کچھ نہیں ہوا؟ آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تو بالکل ہی محدود ہیں اور ٹریول بھی بالکل محدود ہے۔ اور شاہ صاحب آپ نے کہا کہ نواز شریف کی باتوں سے بھارت بڑا خوش ہوا ہوگا، نریندر مودی بڑے خوش ہوئے ہوں گے۔ اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکی ہیلی کاپٹر آ کے اسامہ کو لے گئے، دنیا کی بہترین ایجنسیوں کو پتہ نہیں چلا۔ بھارتی جاسوس آئے، مریم نواز سے ملاقات کر کے چلے گئے، دنیا کی بہترین ایجنسیاں پھر بھی سوئی رہی۔ نواز شریف کی فیکٹری میں راک ایجنٹ کام کرتے رہے، دنیا کی بہترین ایجنسیوں کو پتہ نہیں چلا۔ اور اگر کسی کو پتہ چلا تو وہ دو ہی آدمی تھے، یا شیخ رشید ہے یا شہباز گل ہے۔ تو شیخ رشید کی بات تو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے، بقول ان کے وہ گیٹ نمبر 4 کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن شہباز گل کے پاس ایسا کون سا میکنزم ہے اور کون سا جاسوسی کا نیٹ ورک ہے، وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں سے یہ الزام نکالتے اور لگاتے ہیں۔ نون لیگ تو یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ وہ اب بھی ڈالر وصول کرتے ہیں، لیکن الزام بہرحال الزام ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا الزام تو یہ کہ چوکیدار سوتے رہے اور دوسرے لوگ جاگتے رہے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ کہہ کر کہ وہ بلا وجہ کسی کی پگڑی نہیں اچھالتے اور بغیر تصدیق کے وہ الزام پر کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اس بات کا اقرار ہے
کہ کوئی تو ہے جو بلا وجہ پکڑیاں اچھال رہا ہے اور یہ بات کوئی اور نہیں کر رہا, انہی کی سینئر قیادت کر رہی ہے. تو لگتا یوں ہے کہ ہوائی قلعوں سے ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے, لیکن اس کو بھی حکمران جماعت اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ لیں گے بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم خبریں آپ سے اور موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید. زبردست باتیں کر رہے ہیں آج کل. شیخ رشید صاحب پوری فارم میں ہیں اور روز ایک فائل چھوڑ دیتے ہیں. آج بھی انہوں نے کچھ اہم باتیں کی, دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں شیخ رشید. کیا نواز شریف صاحب آپ آصف زرداری کے خلاف میمو گیٹ میں کوٹ پہن کر وکیل بن کر آپ نے پٹیشن دائر نہیں کی؟ اس وقت وہ سچ تھا, اس وقت وہ سارے غدار اور ملک دشمن تھے. آپ نے کھٹمنڈو نیپال میں جو نریندر مودی سے ملاقات کی, ایک ملاقات جمالی صاحب نے بھی امریکن سے کی تھی اور فارغ ہو گئے. جو ملاقات آپ نے کھٹمنڈو میں نریندر مودی سے کی, کیا اس کا حال احوال جو 1 گھنٹے سے زیادہ خفیہ ملاقات تھی فارن آفس کو بتایا؟ یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ 1 سال کیوں بند رکھا, اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو وہاں فون مہیا کیے, لیکن آپ کو 10 مہینے اس لیے فون نہیں کیا, ٹویٹ نہیں کیا کہ آپ کا خیال تھا کہ شاید آپ کو باہر جانے کی اجازت مل جائے. عمران خان جس کا نام ہے وہ اسمبلی توڑ دے گا, ان کو NRO کسی قیمت پر نہیں دے گا, کسی قیمت پر نہیں دے گا. کبھی کہتے ہیں مارشل لا لگ جائے گا, جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے گی, نظام لپیٹ دیا جائے گا, اور کبھی یہ دھمکی دیتے ہیں کہ خان اسمبلیاں توڑ دے گا. سوال یہ ہے کہ اگر حکومت مضبوط ہے اور بقول ان کے ایک پیج پر ہے اور کسی کی جرت نہیں کہ خان صاحب سے استعفیٰ طلب کر لے, تو کسی کی جرت نہیں کسی کو NRO دے دے, تو پھر اسمبلیاں توڑنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کا شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نوبت یہاں تک آ سکتی ہے کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں. تو دوسرے لفظوں میں گل ود گئی ہے مختاریہ, کیونکہ اسمبلیاں توڑنا آخری آپشن ہو سکتا ہے. بعد نظر میں لگتا یوں ہے کہ حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں جہاں کوئی بہانہ بنا کر اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہے, اور اس سے اچھا بہانہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ NRO نہیں دوں گا. اور اگر کسی وجہ سے ایسا ماحول بن جائے کہ حکومت کو جانا پڑے, تو کم از کم یہ بہانہ تو کارگر ہو سکتا ہے کہ جی NRO نہ دینے کی وجہ سے خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں, یعنی نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے. تو اس بات کو بھی مان لینا چاہیے کہ حکومت اپوزیشن کی مہم اور سب سے زیادہ نواز شریف کی تقاریر سے پریشان ہے. اور پنجابی کی ایک مثال ہے کہ گل ایتھوں تک پہنچ گئی ہے کہ مراسیہ دے بال نے برطانوی فوج بھرتی ہو کے برطانیہ کا دفاع کرنا ہے, تو سمجھ لو گل مک گئی ہے. تو شیخ رشید نے آج آخری پتہ بھی کھیل دیا ہے کہ ان کے پاس آخری آپشن اسمبلیاں توڑنا ہے. حالانکہ کل ہی ہم نے سنا قوم سے بڑا دبنگ خطاب کہ کسی کی جرت نہیں, اور آج اسمبلیاں توڑنے کا آپشن بھی دے رہے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ نواز شریف پر الزامات کا سہارا لے کر اپنا خوف چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ کوشش بھی کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. تجزیہ نگار دانشور اور ایکس ممبر پارلیمنٹ ایاز امیر گفتگو کر رہے ہیں تھنک ٹینک میں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. ریاست اور ریاست سے اوپر ریاست, اس کا سبق ہم نے ان سے سننا ہے جی. اور مولانا صاحب جو ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں. وہ مشرف کے زمانے میں فرنٹیئر میں, تب KPK نہیں تھا, فرنٹیئر پروونس تھا, اس میں حکومت کس کی تھی؟ MMA کی. اور وہاں اس وقت نام کیا دیا جاتا تھا؟ ملا ملٹری الائنس. یعنی وہ ایک پیج جو آج کل ایک پیج ہے, اس سے بھی اس کا وہ جو ہے وہ جو آپ وہ ڈسٹل کرتے ہیں نا, وہ کشید کرتے ہیں, وہ کشید کر کے تھا. اب تو ہے نا کہ یہ ہمارے وہ جو عمران خان صاحب اور دوسرے جو ہیں ایک پیج پہ ہیں, تب ملا ملٹری الائنس تھے. اور ایک پیج سے ایک پیج کے جو راز ہیں
मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा कौन जान सकते हैं। लेकिन अगर वो दर्स दे रहे हैं तो ये मेहरबानी किसकी है? मेहरबानी हमारे ये वज़ीर आज़म साहब की है। इन्होंने ऐसे करिश्मात ये 2 साल में दिखाए हैं कि ये लोग भी इकट्ठे हो गए हैं, बैक टू द वॉल, जो मर्जी है। आज कौम को जमहूरियत का दर्स और एक पेज पे तनकीद उनकी मेहरबानी से हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक यही तो है नया पाकिस्तान। हाँ साहब ने और कुछ किया या नहीं किया, लेकिन एक बड़ा जबरदस्त काम किया है कि एक ही सब में खड़ा कर दिया है महमूद याज को। ना कोई बंदा रहा, ना बंदा नवाज, ना सियासतदान, और सियासतदान तो सियासतदान, पूरी कौम को नानी याद करा दी है। तो ना उन्होंने चोर डाकू और ईमानदार में कोई फर्क रहने दिया है, ना गद्दार और मुहिब्बे वतन के दरमियान कोई तफरीक रहने दी है। जिन पर आमरियत के परवरदा होने का शुबा था, जिनसे हमें यह शिकवा था कि वो फलाह की नर्सरी में पल के पैदा हुए हैं, वो जमहूरियत के लंबरदार और इनकलाब के दाई बनकर उभर रहे हैं। और जिन पर ईमानदारी और सादत कौमीन के ठप्पे लगाए गए, वो कौम को अरबों रुपए का चूना लगाकर बड़े आराम से इत्मीनान से चलते बने हैं। जो रह गए हैं वो दूसरों को चोर चोर कह रहे हैं। अब हाँ साहब ना आते तो बहुत से लोगों को बहुत सी गलत फहमियां रहती, और सबसे बड़ी गलत फहमी ये रहती कि वाकई इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, और अगर 1 साल तक ये लूटमार बंद कर दी जाए तो हम तो अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। यानी कहा जाता था कि रोजाना अरबों रुपए लूट कर बाहर भेजे जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो हाँ साहब के दौर में तो 1 रुपए भी बाहर नहीं गया, 1 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, हमें पूरा यकीन है। लेकिन फिर भी खजाने का मुंह खाली है, तो क्यों? तो हाँ साहब ना आते तो शायद बहुत से लोग ये भी समझ रहे होते कि बैरून मुल्क पड़ी दौलत पाकिस्तान वापस आ जाती, और बाहर इतनी दौलत पड़ी हमारी कि शायद हम दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। इतनी दौलत तो दुनिया में किसी मुल्क के पास, न बिल गेट के पास है, न किसी और के पास है। पाकिस्तानियों के पास बड़ी दौलत है, और सारी दौलत लूट के हमने बाहर रखी हुई है। तो हाँ साहब अगर आते तो दौलत वापस आ जाती, लूटी हुई दौलत को ले आते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये गलत फहमी भी लोगों की दूर हो गई होगी। वैसे तो एक तवील फहरिस्त है जो मैं गिनवा सकता हूं उन गलत फहमियों की जो खान साहब के आने से दूर हो गई। और सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि लोगों को पता चल गया है कि बातें करोड़ों की हैं और दुकान पकौड़ों की है। और वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज गुफ्तगू करें नया पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ पर बहुत से इल्ज़ामात इन दिनों लग रहे हैं। सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये कि वो इदारों के हवाले से मुतनाज़ा बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिन पे बहुत सख्त एतराज़ात है। ये वो बातें हैं, इस तरह की बातें इमरान खान जब सियासत में थे और वज़ीर आज़म नहीं बने थे, गुज़श्ता 20-22 साल की जद्दोजहद जिसे वो करार देते हैं, तो खान साहब ने दर्जनों मरतबा ऐसी बातें की। उसी किस्म की बातें आज नवाज शरीफ कर रहे हैं, तो उन पर एतराज़ है। यही सवाल पूछा जा रहा है शिबली फराज से, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। हो रही है, ये हो नहीं रहा। इससे ज्यादा क्या हुआ है कि कानूनी एस्पेक्ट है। आप जो है तो आपको एक कॉन्विक्ट, यानी वो बंदा जिसके ऊपर कन्विक्शन हुई है, ठीक है, और वो इस वजह से नहीं है कि उसने कुछ ऐसी कोई शायरी की है या कोई एक ऐसी मजमून लिखा है या कोई एक ऐसी तकरीर की है। शिबली साहब, मैं इस बहस में तो जा ही नहीं रहा। मेरा मुकदमा ये है कि हम इस किस्म की सियासत क्यों नहीं बंद कर सकते जहां पे तीनों पार्टीज एक दूसरे की हुब्बुल वतनी पे शक करती है, उन पर मुल्क दुश्मन होने का इल्जाम लगाती है। क्योंकि देखें, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इनका जो वोट बैंक है तकरीबन 3.5-4 करोड़ है, 70% वोट आप लोगों को मिलता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इन लीडर्स को, इन पार्टीज को वोट देते हैं, उनमें सलाहियत नहीं है जानने की कि कौन मुल्क दुश्मन है और कौन मुहिब्बे वतन है? आप मुझे ये बताएं कि पिछले 72 साल में मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, किसी भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो एक्स हो या सिटिंग हो, उसने इस किस्म की बातें की हैं जो कि इसने की हैं, जो कि खुद एक्चुअली प्रोडक्ट है? किसी ने की है? नहीं की है। वजीर आजम इमरान खान ने माजी में बड़ी सख्त बातें की हैं। नहीं, ये तो माजी में सख्त बातें, एक्सटेंशन से लेके उनके बजट से लेके और बहुत सारे इश्यूज पे बात। एज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो पॉलिटिकल लीडर थे उस वक्त। अब प्राइम मिनिस्टर के बाद उनका एक डिफरेंट स्टेटस आ जाता है। वजीर आजम नवाज शरीफ भी नहीं रहे ना? नहीं, नवाज शरीफ इज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर। ही इज, वो कई सीक्रेट्स ऑफ द स्टेट के वो गवाह हैं। वो एक पंजाबी की मिसाल है, बल्कि पंजाबी की मिसाल नहीं है, वो उर्दू की मिसाल है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी। तो असल मसला यही मयार और तजाद है कि जो काम दूसरों के लिए आप गलत समझते हैं उसे अपने लिए हलाल समझते हैं और दूसरों के लिए हराम समझते हैं। हाँ साहब के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से दिए गए बयानात
तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्डेड है, इंटरनेट भरा पड़ा है। खान साहब ने जो बातें इंडिया में जाके की, जो अमेरिका में जाके की, दुनिया में बड़ी जगह जब जाके खान साहब ने शायद ऐसे मुकाम, नामालूम मुकाम भी होंगे जब हमें नहीं पता, वो वीडियो मौजूद है जिनमें ऐसी ऐसी बातें की गई जो शायद जिन पे इतराज हो सकता था, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनको सारे गुनाह माफ हो गए। और अब ये मौकफ है कि खान साहब ने बयानात उस वक्त दिए थे जब वो सिर्फ सियासतदान थे, यानी अगर आप सियासतदान हैं तो फिर आप जो मर्जी कहें, फिर आप पे कोई इतराज नहीं है। और जब आप वज़ीर आज़म बन जाए तो जाहिर आप नहीं कह सकते, ये ओथ होता है। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ कौन सा वज़ीर आज़म है जो उन पर इतराज किया जा रहा है? और अगर उनके इतराज यानी उन पर इतराज की वजह उनका वज़ीर आज़म होना है, साबिक़ वज़ीर आज़म होना है, तो ये बात तो हुकूमत के लोग मानते ही नहीं है। हुक्मरान जमात तो कहती है नवाज शरीफ कौन सा वज़ीर आज़म जी, कौन सी इज्जत। और जब हम कहते हैं कि नवाज शरीफ को साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से ट्रीट किया नहीं जाता, उन्हें कम से कम इतना समझ ले कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, तो बुरा मान जाते हैं। यानी सजा देते वक्त, कैद काटते वक्त वो सारे बैठ जाते हैं कि वो जी काम कह दिए, हम उसे वो कौन सा खास सलूक के मुस्तहिक है, वज़ीर आज़म होंगे तो होंगे। तो जो वज़ीर आज़म जब आप उनको उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं समझते जब वो बातें कर रहे हैं, और जब उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं समझते जब वो कैद काट रहे हैं, तो फिर अब आप ये क्यों कह रहे हैं जी वो कोई बात नहीं कर सकते इसलिए कि वज़ीर आज़म रह चुके हैं? अब तो वो एक सिर्फ सियासतदान है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि भाई बहुत बड़ी सियासी जमात के वो रहनुमा है और वो ये समझते हैं कि उनको इलेक्शन में रियासती इदारों ने शिकस्त दी है। तो सवाल ये है कि क्या कोई इस हकीकत से इनकार कर सकता है कि हमारी सियासत में ये इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं रहा, बावजूद इसके कि इस वक्त अस्करी क़यादत इस बात से इनकारी है, लेकिन माजी का एक रिकॉर्ड मौजूद है और बहुत से लोग उसका एतराफ़ कर चुके हैं कि काफिली किसने बनाई थी, बाकी सियासी जमातें किसने बनाई थी, बहुत से सियासतदानों को सियासत में लाया कौन था। तो मसला सिर्फ ये है कि हुक्मरान जमात को शायद कोशिश ये की जा रही है कि हुक्मरान जमात इस एतराज़ को कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म है इसलिए उन्हें कोई बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ जो होता रहे वो चुप करके बर्दाश्त करते रहे। तो क्या साबिक़ वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर आज़म होने के बाद अगर उसके साथ कोई ज्यादती होती है, उसके साथ कोई जुल्म होता है, तो वो बिल्कुल कोई बात ना करे? तो उसे कोशिश ये की जा रही है, जो मुझे लगता है कि इन मामलात को बजाय इसके कि एड्रेस किया जाए, उनके ग्रीवेंसेस को देखा जाए कि 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला आखिर ये सवाल क्यों उठा रहा है, और उसका इस्तेहकाक है एज ए साबिक़ प्राइम मिनिस्टर कि जब वो कोई बात करे उनको सुना जाए। लेकिन उसे मुल्क की सलामती के साथ नत्थी करके बगावत करार देना या उसके ऊपर इस तरह की बैशिंग करना, तो ये तो मेरा ख्याल है ये कुछ जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ भी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ में फार काज़मी। आगे बढ़ते हैं, वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ा अहम और हॉट टॉपिक है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को गद्दार देने का मामला और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का मामला, और उनके बयानिए को भारतीय हुकूमत के बयानिए से जोड़ना, इसके ऊपर बात कर रहे हैं वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद। भारत का बयानिया, नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है उसमें से मुझे कोई एक लाइन बताइए जो भारत के बयानिए के मुताबिक है। मैं अपनी समझ के लिए पूछ रहा हूँ। कोई एक लाइन। ये है कि भारत का बयानिया ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो मुल्क को चलाती है, पाकिस्तान की फौज जो है वो हर चीज को कंट्रोल करती है, पाकिस्तान की फौज जो है वो हकूक नहीं देने। ये बयानिया भारत का बयानिया, और यही बयानिया नवाज शरीफ का। ये बयानिया तो इमरान खान का भी माजी में रहा है, तो फिर इमरान खान भी माजी में भारत का बयानिया देते थे। ये बयानिया तो इमरान खान का भी रहा है माजी में। कभी भी ऐसा इमरान खान का बिल्कुल कभी ऐसा बयानिया नहीं रहा। ये मुझे आप जरा बताएं कि ये जिस किस्म की बातें नवाज शरीफ कर रहे हैं ये इमरान खान ने कभी नहीं की। आप तो भारतीय मीडिया का कह रहे हैं। मैं भारतीय मीडिया के भारत के अंदर बैठकर, भारत के टीवी पर बैठकर वजीर आजम कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही इलेक्शन जितवाती है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो कोई इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। देखें, बात यह है कि एवोल्यूशन होती है। अगर पहले तो बात यह है कि मुझे आप जरा वो क्लिप सुनाइए जिसमें इमरान खान ने ये अल्फाज। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आज तक पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं जीत सका।
جب اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، آج تک ہماری تاریخ میں اس کو کوئی عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک مختلف حالات کی بات کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین کی حکومت ہے. اس وقت ہم 1,97,00,000 ووٹ لے کے ہم حکومت میں ہیں. یہ نواز شریف کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ جس وقت مشرف کا زمانہ تھا اس وقت تو بھاگ گئے اور جا کے 10 سال جو ہے وہ سعودی عرب میں بیٹھے رہے جا کے. ابھی ہم تو اس ملک وزیر اعظم تو نواز شریف کے بیانیے کو بھارتی بیانیہ قرار دینا لگتا یوں ہے حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے. اب جن کو یہ نہیں معلوم کہ خان صاحب ماضی میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، اب آج انہیں بھی یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ خان صاحب اس معاملے میں بھی ایک بہت بڑا یو ٹرن لے چکے ہیں. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے، شاید نہیں بلکہ یقینی طور پہ اس کی وجہ یہ کہ اب وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. تو وفاقی وزیر شفقت محمود کا یہ موقف کے وقت کے ساتھ ساتھ خان صاحب بدل گئے ہیں. یہی بات جب کسی اور کے حوالے سے کہی جاتی ہے اور نواز شریف کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ سیاست میں ان کا نظریہ اور بیانیہ وہ نہیں جو ابتدائی چند برسوں میں تھا اور نواز شریف اور اپوزیشن نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، تو اس کو حکمران جماعت کا کوئی بندہ نہیں مانتا. وفاقی وزیر صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ خان صاحب نے کبھی فوج کے خلاف کوئی بات کی ہے. مگر میڈیا کا کمال یہ ہے، اور میڈیا اسی لیے بہت سے حکمرانوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، بہت سے سیاستدانوں کو بھی نہیں اچھا لگتا، بلکہ ہر اس شخص کو اچھا نہیں لگتا جو اس کا ماضی نکال کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. اب یہ اس میں میڈیا کا کوئی قصور نہیں، یہ میڈیم ہی ایسا ہے جو آپ کی میموری کو ریکال کر دیتا ہے، وہ نہ بھولتا ہے نہ بھولنے دیتا ہے. تو یہ تو ایک ویڈیو ہے، ابھی تک وہ تصویریں کسی نے نہیں دیکھی، بلکہ تصویریں سوشل میڈیا پر موجود ہیں جس میں خان صاحب اس بھارتی بزنس مین کی شادی میں بھی شریک ہیں جن سے ملاقاتوں کے وہ آج کل نواز شریف کو تانے دیتے ہیں، بلکہ ہر ملاقات میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس بزنس مین سے ملاقات کیوں کی گئی. اور نواز شریف کے خلاف غداری اور بغاوت کا مقدمہ درج کرنے والوں کی دوڑیں لگ گئی ہے. انچارج انویسٹیگیشن شاہدرہ شبیر اوان غائب یعنی اور مقدمے کا مدعی رشید بدر عرف ہیرا ایف آئی آر درج کرانے کے بعد سے لاپتہ ہے. کل تک سٹی پولیس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ ایف آئی آر میرٹ کے مطابق کاٹی گئی ہے اور اس میں سنگین دفعات شامل ہیں. فرشناس ایس ایچ او رات 2:30 بجے خود پرچہ کاٹنے بیٹھے تھے تو آج ملزم خود چل کر تھانے آ گئے. گورنر سندھ یعنی سابق گورنر سندھ محمد زبیر اور عطا طلل ان کا نام بھی ان ملزمان کی فہرست میں شامل ہے جن پر بغاوت یا غداری کے مقدمے کی دفعات لگی ہیں. تو انہیں گرفتار کرنے یا ان سے تفتیش کرنے کی بجائے انویسٹیگیشن والے ایس ایچ او تو نہیں ملے، تو جنہوں نے پرچہ کاٹا تھا وہ ایس ایچ او موجود تھے. تو پولیس وضاحتیں کرتی رہی کہ ایف آئی آر میرٹ پر کاٹی گئی ہے. اب اس پر کارروائی کیا ہوئی ہے پولیس انسپیکٹر اس کا جواب نہیں دے سکے. انہوں نے صرف کہا جی ہم نے ایف آئی آر کاٹ لی ہے، تو اس کے آگے کیا ہونا ہے ان کو بھی نہیں پتا. تو اسی سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. حالانکہ حکومت اس سے بیک آف کر چکی ہے اور کوئی بھی حکومتی عہدیدار بشمول وزیر اعظم اس ایف آئی آر کو سپورٹ نہیں کر رہا، مدعی بھی موجود نہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ جن پر سنگین دفعات لگی ہیں تو وہ پولیس تھانے پہنچ گئے تو ان کو شامل تفتیش کیا جاتا یا انہیں گرفتار کر لیا جاتا. لیکن جس طرح پولیس وضاحتیں دے رہی ہے تو سب سے زیادہ گھبرائی تو پولیس لگ رہی ہے، اور شاید پولیس افسران یا جنہوں نے یہ پرچہ کاٹا وہ سمجھ رہے کہ یہ مدعا ان پہ پڑنے والا ہے اور ان کو بھی قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے. تو لیگی رہنماؤں کی تھانہ شاہدرہ آمد کے موقع پر عوام کی بڑی تعداد میں موجود تھی. سابق وزیر اعظم نواز شریف مریم نواز کے ترجمان سابق گورنر سندھ محمد زبیر تھے. کیا ہوا، انہوں نے پولیس والوں سے کیا بات کی اور وہ کیا کرنے گئے تھے، وہ بتا رہے ہیں محمد زبیر. ہمارے پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. آج ہمیں بتایا گیا کہ غداری کے مقدمے میں 3 لیفٹنٹ جنرلز اور جو شریف ترین لیفٹنٹ جنرلز ہیں قیوم قادر بلوچ صاحب اور دوسرے ترمذی صاحب، اور پھر اس کے علاوہ کوئی 30-35 دوسرے سینئر فارمر منسٹرز گورنر سب کے خلاف مقدمہ. ہم اس ایس ایچ او صاحب کو نہیں بلیم کرنے کے لیے آئے، ہم عثمان بزدار کو بھی نہیں بلیم کرنے کے لیے آئے، کیونکہ عثمان بزدار کو تو ظاہر ہے کچھ پتہ ہی نہیں کہ چیف منسٹر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، ان کے اپنے دفتر میں کیا ہو رہا ہے. یہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں عمران خان کی
as selected prime minister. لیکن عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب مقدمے قائم کیے جائیں گے تو ہم سب ڈر جائیں گے اور چھپ کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں دیکھا کہ جن پر مقدمے ہیں, میرے پر مقدمے ہیں, تارڑ صاحب پر مقدمے ہیں, ہم خود یہاں آئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے اگر اریسٹ کرنا ہے تو حاضر ہیں ہم, لیکن یا تو آپ میں اتنا دم خم ہونا چاہیے کہ آپ مقدمے قائم کریں, اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس قسم کے اونچے ہتھ کنڈے نہ کریں. تو ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے, ہم اتنے ہی محب وطن پاکستانی ہیں جتنا کوئی اور محب وطن پاکستانی ہے. ہمیں اپنی پیٹریٹزم کسی کو جا کے نہیں اپنا سرٹیفکیٹ دکھانا. کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ مہنگائی انہوں نے نہیں کی, بے روزگاری انہوں نے نہیں کی, FIR یہ نہیں کٹا رہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ کر کیا رہے ہیں؟ کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کم از کم گرفتاری ڈال لیں. ہم آئے تھے نا, زبیر صاحب اور میں آئے تھے, ہم نامزد ہیں, ہمیں گرفتار کر لیتے. اگر گرفتاری نہیں بنتی تو پرچہ خارج کریں. یہ ہیلے بہانے کہ وزیر اعظم اپنی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے جب ان کو پتہ لگا کہ یہ پرچہ ہوا ہے, آپ کیک ہی کاٹتے رہ جائیں گے. ہم لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے یہ PDM کی موومنٹ کے تحت, اور یہ عوامی ریلا آپ کو بہا کے لے جائے گا کیونکہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں ہے. تو یہ حال ہے ہماری پولیس کا کہ مقدمہ درج ہو گیا, ملزم چل کر خود تھانے آئے, نہ انہیں گرفتار کیا نہ ان سے تفتیش کی, الٹا FIR درج کرنے کی وضاحتیں دی جاتی رہی. تو اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے بھی آج اس حوالے سے بات کی. انہوں نے الزام لگایا کہ نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ وزیر اعظم جناب عمران خان نے خود درج کرایا. اب حکومت کو یہ چاہیے کہ اس مقدمے کی مدعیت میں وہ شامل ہو اور جن پر الزام لگائے گئے ہیں انہیں گرفتار کر کے مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا جائے. 4 دن اس وزیر اعظم کے وزراء لگے رہے, غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے. آج پرچہ درج ہو گیا ہے, میری ان سے گزارش ہے پرچے میں شامل ہو جائیں. پورا ملک رو رہا ہے, ہنس کون رہا ہے؟ ہندوستان اور مودی. یہ بدنصیبی نہیں ہے اس ملک کی تو اور کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے تاکہ میں بھی اپلائی کروں. آج کوئی وزیر عوام کی تکلیف کی بات نہیں کرتا, عوام کی مشکل کی بات نہیں کرتا, پاکستان کے مسائل کی بات نہیں کرتا, صرف غداری کے الزام لگانے پر. اور اب وہ بھی منہ بند ہو گئے. میرا ان کو چیلنج ہے, باہر نکلیں, FIR میں شامل ہوں, ملزمان کو گرفتار کریں اور پرچہ اور کیس چلائیں عوام کے سامنے کھلی عدالت میں. یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ شاہدرہ کا پرچہ بھی عمران خان نے درج کرایا. اب 100 نفی کرے, اس کے وزراء 100 کہانیاں بنائیں, اس سب کے پیچھے عمران خان ہے. ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں. اب سیاسی مقابلے آپ نے عدالتوں میں لڑنے ہیں, آپ نے پرچے بنا کے لڑنے ہیں. کیا ان باتوں سے پاکستان کی عوام کی تکلیف دور ہوگی؟ اس کا جواب دے دیں کہ کون سی تکلیف دور ہوگی. جتنا مذاق پاکستان کا آج اڑ رہا ہے پوری دنیا میں, ہندوستان کے اخبارات اور TV بھرے ہوئے ہیں, یہاں کسی کو شرم نہیں ہے. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم پر غداری کے الزام میں FIR کاٹ دی گئی ہے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر تقریر سننے کے جرم میں غداری کی دفعہ لگا دی گئی ہے. اور ملک کا ایک اور سابق وزیر اعظم یہ سوال کر رہا ہے, یہ پوچھ رہا ہے کہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی حب الوطنی ثابت کر سکے. تو یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے حکمرانوں کو غدار اور بھارتی ایجنٹ ثابت کر کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم کتنے احمق اور اندر سے کتنے کھوکھلے ہیں. دنیا کی واحد اسلامی ریاست کو ایٹمی طاقت بنانے والا اگر غدار ہے تو دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی, اور ہم کیسے لوگ ہیں. یعنی میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو پہلے ووٹ دے کر حکمران بناتے ہیں اور پھر انہیں غداری اور دشمن ملکوں کا ایجنٹ قرار دے کر اپنے اداروں پر اپنے ووٹ کا مذاق اڑاتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ادارے جن کا پوری دنیا میں بڑا نام ہے, ٹاپ موسٹ ادارے ہیں, انٹیلیجنس ادارے, ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہم پر
दुश्मन मुल्कों के एजेंट हुक्मरानी करते रहे। तो सियाने सही कहते हैं, बंदर के हाथ में जब उसरा आता है तो वो सबसे पहले अपनी ही गर्दन काटने चल पड़ता है।